أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق اللہ العظیم. ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی سلسلے سے جڑا ہوا ہو، پھر وہ جس سلسلے سے جڑا ہوا ہے وہ سلسلہ چاہے دین کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، دینی شعبہ ہو، یا وہ سلسلہ معاش کا ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، تو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، سلیم الفطرت، سمجھدار، باشعور انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے اس میدان میں کامیابی حاصل کر لوں، اور میں جس سلسلے سے جڑا ہوا ہوں میں اس سلسلے کا حق ادا کر لوں، چاہے وہ تعلیمی سلسلہ ہے، چاہے وہ سلسلہ معاشی ہے، چاہے وہ حرفت و صنعت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ زراعت سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی بھی شعبہ. تعلیمی سلسلہ پھر چاہے وہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، جب انسان اس میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس سلسلے سے جڑتا ہے تو ایک اچھا طالب علم جو واقعی میں
اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میدان میں کامیاب ہو جاؤں اور نمایاں کامیابی حاصل کر لوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تعلیم کے سلسلے میں خصوصاً کامیاب ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے دو باتیں ضروری ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اس میدان میں قبولیت حاصل ہو جائے، اللہ پاک دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ تو دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے استقامت۔ جس انسان میں استقامت نہیں ہو وہ کسی بھی میدان میں قدم رکھے اس کے لیے کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ استقامت آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جس چیز سے جڑ جائے پھر اس سے جڑ جائے مضبوطی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تردد کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اور دوسری چیز وہ ہے تواضع اور عاجزی۔ خدا نخواستہ اگر مزاج میں عاجزی نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، مزاج میں تعلی ہے، تکبر ہے، پھر بھی اس میدان میں کامیاب ہونا مشکل ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کیا کی استقامت۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں پر بھی باری ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ان سے بیعت ہوا اور ان کے پاس رہا، کئی عرصہ ان کے ساتھ رہا۔ پھر کافی عرصے بعد ان سے عرض کی، حضرت میں آپ کے پاس اتنا عرصہ رہا ہوں، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ میں۔ اب تو ہمارے عقیدے کمزور ہیں، اعتقاد کمزور ہے، ہم تو اس کو ہی پیر مانتے ہیں یا بڑا پہنچا ہوا مانتے ہیں جو کوئی ایسی انوکھی سی بات ظاہر ہو جائے جس سے۔ تو حضرت نے فرمایا تم اتنا عرصہ رہے ہو، یہ بتاؤ کوئی خلاف سنت عمل دیکھا ہے مجھ سے ہوتا ہوا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا اصل کرامت تو یہ ہے، یہ جو استقامت ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو جس طالب علم میں، جو دین کا طالب علم ہے، طلب رکھتا ہے علم کی، جس کے مزاج میں استقامت ہو، ٹھہراؤ ہو، اور وہ پرواہ نہیں کرے خارجی احوال کی اور اپنے مقصود میں لگا رہے، ایک دن آتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ انسان جس راستے میں بھی لگتا ہے، ہر راستے کی اپنی رکاوٹیں ہوتی ہے۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی راستہ ہو، انسان کے راستے میں رکاوٹیں بھی ضرور آتی ہے۔ تو یہ جو علم کا راستہ ہے یا دین کا راستہ ہے، دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، اس کے لیے بھی رکاوٹیں ہوتی ہے۔ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، طلب علم کا، اس کے لیے تو بڑی ہی رکاوٹیں ہیں۔ پھر اسی طرح چاہے دین کے دوسرے شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے تصوف و سلوک کا راستہ ہے، یا دوسرے شعبے ہیں، راستے ہیں، ہر ایک کے لیے رکاوٹیں بھی ہیں۔ 3 بڑی رکاوٹیں انسان کے سامنے آتی ہیں دین کے راستے میں، اور اس وقت خاص طور پر میرے مخاطب طلباء ہیں، ہم سب طلباء ہیں یہاں۔ سب سے جو پہلی رکاوٹ انسان کے راستے میں آتی ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ نفس، یہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔
جب یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو دین کی طلب میں لگ گیا، دین کے راستے میں لگ گیا، دین کے ساتھ جڑ گیا، یا یہ دعوت کے راستے میں نکل گیا، یا کسی مدرسے میں داخل ہو گیا، تو نفس بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کبھی نفس کہتا ہے کہ بھئی صبح اٹھنا مشکل ہے، اتنا جلدی جانا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بھائی ایسے ہیں جو تعلیم کے سلسلے سے منسلک نہیں ہے، وہ دیر سے اٹھتے ہیں 11 بجے 12 بجے، تو یہ نفس کہتا ہے انسان کو کہ دیکھ لو بھئی وہ بھی تو آرام کر رہے ہیں، تم بھی آرام کر لو، چھوڑ دو سبق، پڑھائی چھوڑ دو، اپنا آرام کرو، صبح صبح جانا ہوتا ہے، دیر ہو جائے ڈانٹ پڑتی ہے۔ یہ نفس انسان کو ورغلاتا ہے۔ دین کے کسی شعبے سے بھی انسان منسلک ہو، دین کے راستے میں نفس ورغلاتا ہے انسان کو، تو یہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انسان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز، دوسری رکاوٹ وہ ہے شیطان۔ شیطان تو ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ میں انسان کو گمراہ کر لوں، اس کو دین کے راستے سے ہٹا دوں، اور یہ تو ایسا ظالم ہے کہ خون کی طرح انسان کے جسم میں گردش کر رہا ہے، اور اس نے تو اللہ پاک سے مہلت لے لی کہ انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا اس کی موت تک۔ تو یہ شیطان بھی ورغلاتا ہے، بھئی چھوڑ دو، کیا کرو گے پڑھ کر، کیا کرنا ہے، پڑھ لکھ کر اور ایسی مثالیں دے گا، ایسے نکمے نالائق لوگ جو خود ناکام ہوئے ان کی مثال پیش کرے گا، بھئی فلاں کو بھی دیکھ لو، اس نے پڑھ کر کیا کر لیا، فلاں نے پڑھ لیا تو اس نے کیا کر لیا، فلاں نے پڑھ لیا اس نے کیا کر لیا، وہ بھی دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے، فلاں بھی دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے، اس طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ تم بھی پڑھ لو گے تو کیا کر لو گے، دنیاوی کام کاروباری تو کرنا ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ورغلاتا ہے انسان کو۔ دیکھو بھئی ڈانٹ دیا استاذ نے، دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں۔ تیسری چیز وہ ہے انسان۔ پہلی چیز میں نے کیا عرض کی، نفس، انسان کا جو نفس ہے اندر، یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے شیطان، شیطان بھی ایک مخلوق ہے نا شرارتی۔ اور تیسرے ہیں انسان، یعنی ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں بعض ایسا طبقہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو بجائے حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی کا باعث بنیں گے اور حوصلہ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ انسان نما شیطان ذہن میں وسوسے ڈالیں گے، وساوس پیدا کریں گے دل میں، کیا کرو گے پڑھ کر۔ اور ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ، ہم نے تو دیکھا ہے اپنی تعلیمی زندگی میں بھی، تدریسی زندگی میں بھی، کہ اچھے خاصے قابل ترین ساتھی، پڑھنے والے، لائق فائق، غلط دوستی ہو گئی، ناجنس کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوا، ذہن متاثر ہونا شروع ہوا، ذہن خراب کیا گیا، استاذ کا ادب ذہن سے نکلا، بڑوں کا ادب احترام ذہن سے نکال دیا گیا، اور یہاں تک کہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، چھوٹ گیا، اور ایسے گمراہی کا شکار ہوئے کہ الامان والحفیظ۔ یہ بھی آج ایک نہایت مہلک اور خطرناک علم کے راستے میں رکاوٹ ہے انسان، وہ انسان جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، غلط مشورے دے، غلط راستہ دکھائے، دل اور دماغ میں غلط وسوسے بٹھائے، شیطانی راستے دکھائے، ورغلانے کی، بھڑکانے کی کوشش کرے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے یہ انسان ہے، انسان مجلس کا، صحبت کا بڑا جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، برسوں کی محنت ہوتی ہے، لیکن چند دن غلط صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحبت تو ایسی چیز ہے، بلکہ انبیاء کے
کہ بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے خود بیٹے، پدر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم کر، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ پیغمبر کا بیٹا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحبت ہوئی، دنیا سے ناکام چلا گیا، طوفان کا شکار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر وقت ہے، پھر ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم یہ سمجھے کہ نہیں مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یا اثر نہیں ہو سکتا، لازمی ہوگا۔ تو تیسری چیز وہ ہے انسان۔ اور پھر وسوسوں کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ جب انسان کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ احوال سمجھتا ہے نا کہ بھئی اس کے احوال کیا ہے، تعلیمی کیفیت کیا ہے، آپ سے معلومات بھی لیں گے، پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھئی اچھا بھئی آپ کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اچھا بھئی فلاں استاذ تو بڑی سختی کرتے ہیں، پھر بڑے میٹھے انداز میں اور بڑے خوشگوار انداز میں کہتے ہیں نا کہ اگر زہر انسان کھا لے، زہر انسان جسم میں اتار لے، اس کا تو تدارک اور ازالہ ممکن ہے، لیکن اگر کانوں کے راستے سے زہر اتارا جائے، گولا جائے، اس کا تدارک بہت مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو جس انسان میں استقامت نہیں ہوگی اور جن سے پڑھ رہا ہے، جہاں پڑھ رہا ہے اس پر اعتماد نہیں ہوگا، پورا یقین نہیں ہوگا، یہ تزلزل اور تذبذب کا شکار ہوگا، یہ بہت جلد جو ہے استقامت اپنی کھو بیٹھے گا، بہت ہی جلد یہ نفسانی، شیطانی اور شیطان نما انسانی لوگوں کے جال میں آ جائے گا، ذہن خراب ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ استقامت جو ہے نا، استقامت کہتے ہیں نا، ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے یک گیر محکم گیر، یک گیر محکم گیر، ایک جگہ کو تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ ہر جائی پن جو انسان میں ہوتا ہے نا، پھر انسان کے لیے اس میدان میں ترقی مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات الگ ہے، یہ سمجھ لیں کہ انسان اعتقاد، تعلق، محبت اپنے تمام بزرگوں سے اور اپنے تمام دین کے شعبوں سے اور تمام دینی سلسلوں سے، تمام دینی اداروں سے، ہر ایک سے رکھے۔ کسی کے خدا نخواستہ متعلق بدگمانی کرنا، چاہے ہمارے بزرگ ہو، ہمارے اساتذہ ہوں، یا ہمارے دینی سلسلے ہیں، ہمارے دینی ادارے ہیں، ہمارے تصوف کے سلسلے ہیں، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ تعلق، محبت، ربط، جوڑ، وقت دینا۔ مثال عرض کرتا ہوں، جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے سے منسلک ہو گئے، لیکن آج یہاں 1 سال پڑھا، 1 سال وہاں داخلہ، تیسرے سال وہاں، چوتھے سال نہیں بھی وہاں چلتے ہیں، 5ویں سال۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے طالب علم میں۔ فرماتے ہیں ثم خیرہ کی جو بیماری ہے، یہ ثم خیرہ کا مرض ہوتا ہے، چلو نہیں وہ اس سے بہتر ہے، نہیں چلو بھائی اگلے سال کہیں گے وہ بہتر ہے، پھر نہیں بھائی وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طالب علم کہیں کا نہیں رہتا، یہ یاد رکھے۔ تو یہ جو استقامت ہے نا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور خدا نخواستہ اگر استقامت نہیں ہے یا ہمیں اعتماد نہیں ہے، تعلیمی سلسلہ ہمارا کہیں اور چل رہا ہے، مشورے ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں، تعلیمی سلسلہ ہمارا کہیں اور ہے، لیکن ہمارا مشوروں کا سلسلہ اور ہماری نشست و برخاست یہ کہیں اور ہے، تو یاد رکھیں بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا نا، تیسری چیز جو سب سے خطرناک ہے آج، وہ ہے انسان۔ تو اپنے اندر استقامت پیدا کریں، خوب ڈٹ کر۔ کوئی آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ تو مولوی بن رہے ہو، کیا کرو گے مولوی بن کر؟ آپ کو اپنے اس حلیے پر، اپنے اس لباس پر فخر ہونا چاہیے
اگر یہاں میں قمیص شلوار پہن رہا ہوں، پائنچے میرے اوپر ہیں، لیکن باہر کے ماحول میں میرے سر سے ٹوپی اتر رہی ہے، یہ تو استقامت نہیں ہے۔ باہر اگر میں کہیں اور دعوت میں تقریب میں جا رہا ہوں، مجھے اس لباس میں شرم آ رہی ہے، تو میں ایک استقامت والا طالب علم نہیں ہوں۔ یہاں میری سوچ الگ، باہر الگ۔ باہر مجھے اپنے آپ کو طالب علم بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، تو مجھ میں استقامت نہیں ہے، مجھے اپنے اس علم پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ انسان کامیاب ہے کہ جو جس میدان میں قدم رکھ لے، اس پر اس کا رنگ ایسا جم جائے کہ وہ چاہے اپنے اس جگہ پر ہو، اس کام میں لگا ہوا ہو یا کہیں اور ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس پر وہ رنگ چڑھا ہوا ہو۔ لیکن آج بحیثیت مسلمان کے بھی ہم اس میں کمزور ہیں۔ ہم اگر بیرون دنیا میں جاتے ہیں، ہمیں اپنے اس لباس میں شرم آتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اگر طالب علم ہوں، مجھے اپنے آپ کو طالب علم بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن آج آپ اغیار کو دیکھ لیں، انہیں اپنے لباس پر فخر ہے، انہیں اپنے جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہوں وہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک مذہب ہے سکھ مذہب ہے، ان کا حلیہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے مذہب میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو لزوم کا درجہ رکھتی ہے، اس کو وہ ترک نہیں کرتے۔ جیسے داڑھی ہے، بال ہے سر کے، وہ نہیں منڈواتے۔ اسی طریقے سے ان کی خاص اپنی ایک پگڑی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ آپ کو یہ مذہب والے دنیا کے کسی بھی کونے میں نظر آئے، صرف ہندوستان میں نہیں، امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، یورپ میں ہو، پاکستان میں ہو، یہ اپنے لباس میں نظر آئیں گے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ لیکن آج میں دین کا طالب علم ہونے کے باوجود قرآن و حدیث پڑھتا ہوں، لیکن میں اگر دوسرے ماحول میں کچھ وقت کے لیے چلا گیا، میں اپنا لباس بدل رہا ہوں، دوستوں میں بیٹھ نہیں سکتا قمیص شلوار میں، ٹوپی میں۔ بہت سارے اپنے طالب علم ساتھیوں کو ہم باہر دیکھتے ہیں کہ ٹوپی سر پہ نہیں ہے، یا اگر ٹوپی ہے سفید رنگ کی نہیں ہوتی۔ آج یہ بھی مرض ہمیں سفید رنگ میں بھی شرم آنے لگتا ہے، پھر ہم کبھی لال، کبھی نیلی، کبھی پیلی، یا وہ والی جو ہر جگہ چلتی ہے، ہر ماحول میں چل جاتی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، وہ پہن لیتے ہیں کہ چلو یار یہ تو پہن لی نا، سر پہ ٹوپی تو ہے۔ ہمیں سفید ٹوپی میں شرم آتی ہے بعض دفعہ۔ یہ استقامت والا طالب علم نہیں ہے۔ اگر استقامت والا نہیں ہے، میں نے عرض کیا، پھر کامیابی بڑی مشکل ہے۔ ہمیں اپنے اس علم پر ناز ہونا چاہیے۔ تکبر، فخر منع ہے شریعت میں، لیکن انسان اس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی رشک کر لے دوسرے پر، حسد تو جائز نہیں ہے، اسی طرح تکبر جائز نہیں ہے، لیکن انسان ناز تو کر سکتا ہے کہ بھئی میں دین کا علم الحمدللہ حاصل کر رہا ہوں، تحدیث بالنعمت کے طور پر۔ انسان کو اپنے اس لباس میں شرم محسوس نہ ہو، کتابیں ہاتھ میں ہیں، چہرے پر سنت ہے، مجھے کیوں شرم آ رہی ہے؟ آج اگر کوئی چہرے سے سنت ہٹا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر وہ شرم نہیں محسوس کر رہا، اگر کوئی یہود و نصارہ کا لباس پہن کر شرم محسوس نہیں کر رہا، اگر کوئی بے دینی کے ماحول میں شرم محسوس نہیں کر رہا، تو میں دین کے ماحول سے جڑا ہوا، دین کا طالب علم، دینی حلیہ، چہرے پر حضور علیہ السلام کی سنت ہوں، مجھے کس بات کی شرم آتی ہے؟ مجھے کیوں سفید ٹوپی میں عار محسوس ہو رہی ہے، یا سر پہ ٹوپی رکھنے میں باہر عار محسوس ہوتی ہے؟ مجھے اپنے علم پر، تعلیمی سلسلے پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
جہاں سے آپ جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہے، 100% وہاں پر اعتماد، اس ادارے پر، اپنے بڑوں پر، اپنے اساتذہ پر۔ یاد رکھیں اگر اعتماد نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا، تردد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، شک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بے یقینی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، قلبی تعلق نہیں ہے، قلبی طور پر انسلاک نہیں ہے، جڑے ہوئے نہیں ہے، تو استقامت نہیں ہے، برکت نہیں ہوگی علم میں۔ اور اسی طریقے سے اہم بات آخری اور عرض کرتا ہوں، استقامت کی ایک نشانی اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جس ادارے سے جہاں سے جڑا ہوا ہو، وہاں کے ہر اصول پر 100% کاربند ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ تعلیمی دورانیہ ہے، اس میں آپ نے آنا ہے، مجھے مدرسے جانا ہے، صبح 7:30 سے لے کے 12:45 تک، وہ اپنی جگہ۔ لیکن مثال کے طور پہ بھئی مغرب کے بعد تکرار ہے، لیکن اب بھئی تکرار میں کون جاتا ہے؟ بھئی بہانہ، حیلے بہانے کر لی کہ میں مغرب کے بعد فارغ نہیں ہوں، ظہر کے بعد کام ہے، ظہر کے بعد ٹائم نہیں ہے، میں فلاں جگہ جاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ بھئی ہفتہ وار اصلاحی بیان ہے، بہت سارے طلبہ چھٹی میں میرے پاس آئے، کئی سارے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر۔ چند ایک تو یقینی ایسے ہیں، چند ایک دو چار کہ جن کا عذر ہے اور ہمیں معلوم ہے، لیکن بہت سارے یقیناً ایسے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بغیر کسی عذر کے۔ تو ہفتہ وار اصلاحی بیان ہے، ماہانہ بیان ہے، دیگر سلسلے ہیں، ماہانہ اعتکاف کی ترتیب بھی شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 24 گھنٹوں کی جماعت کی ترتیب ہے، اس کی بھی ترتیب ہونے والی ہے۔ یہ سلسلے ہو گئے۔ تو اب تعلیمی سلسلوں کے علاوہ جو دوسرے سلسلے ہیں، اب بھئی ماہانہ اعتکاف ہے، بھئی کون کرتا ہے؟ چھوڑ دو بھئی۔ 24 گھنٹوں کی جماعت جا رہی ہے، بھئی مجھے ٹائم نہیں ہے۔ ہفتہ وار بیان ہے، حیلے بہانے کر لیے، یا کوئی بھی مدرسے میں ایسی سرگرمیاں ہیں اصلاحی، روحانی، تربیتی، لیکن مجھے اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یا کوئی اور قانون ضابطہ بن گیا کہ بھئی موبائل پر سختی سے پابندی ہے، بال چھوٹے رکھنے ہیں، اب یہ مجھ پر بوجھ آ رہا ہے۔ بوجھ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ بوجھ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے اس طلب علم میں مخلص نہیں ہوں، یکسوئی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تبھی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک کامیاب طالب علم جو واقعی اپنے اس طلب علم میں مضبوطی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، وہ ادارے کے ہر اصول کی پابندی کرتا ہے، اور تعلیم کے سلسلے کے علاوہ جو دیگر ترتیبیں ادارے کی طرف سے ہوتی ہے، جو ایک طالب علم کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے، یا اسی طریقے سے اور سلسلے ہمارے ہیں، بھئی ہم کہتے ہیں ہفتہ وار انجمن ہے، اس میں آپ تقریر کریں، آپ کو بولنے کا ملکہ ہے، بعض ماشاءاللہ اس میں ہی مستغنی ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے۔ 15 روزہ نداء الطالب کا سلسلہ ہے، جس میں آپ کو مضمون نگاری سکھائی جاتی ہے، بھئی لکھنے کی مشق، یہ بھی تو ایک سلسلہ ہے، علم کا ایک راستہ ہے، اور یہ بھی تو دین کی نشر و اشاعت کا ایک سلسلہ ہے، تحریر کے ذریعے سے، تحریر کا میدان۔ لیکن بعض اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ سارے سلسلے یاد رکھیے، آپ کی تعلیم اور اصلاح اور تربیت سے جڑے ہوئے سلسلے ہیں۔ تو اگر ایک طالب علم تمام سلسلوں سے بھی جڑا ہوا ہے، تمام اصولوں پر پابند ہے، مان کر چلنے والا ہے، تو یقین رکھے کہ یہ استقامت والا طالب علم ہے، اور جب استقامت والا طالب علم ہے تو کامیابی اس کی قدم ضرور چومے گی۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں، خود ہر انسان اپنے گریبان میں ہر ایک جھانک لیں، کیا کمی ہے؟ میں ان سلسلوں سے جڑا ہوا ہوں، جتنے میں نے بیان کیے، اگر جس اعتبار سے بھی کمی ہے تو استقامت نہیں ہے، معذرت کے، اور استقامت نہیں ہے تو پھر اپنے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 باتیں میں نے شروع میں عرض کی تھی، پہلی چیز استقامت، دوسری اس پر بات نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس پر آئندہ مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ ہوگا، اور جن طلبہ کے پاس کارڈ موجود ہے
ختم خواجگان کے وہ نکال کر اپنے سامنے رکھ لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ پڑھتے جائیں۔ پہلے انشاءاللہ مشائخ کی ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ دیر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین،
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں، اس کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اور اپنے تمام اساتذہ کو، تمام مشائخ کو، اپنے دوست، احباب، اکابرین، بزرگوں کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائیں۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں، اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زبان میں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زبان میں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زبان میں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زبان میں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنی لغزشوں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے. دنیا کے جس کونے میں جس مدرسے میں جتنے طلبہ زیر تعلیم ہیں ہر طالب علم کو علم نافع کی دولت نصیب فرما دے. ہر طالب علم کو عالم با عمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دین کا خادم بنا دے. جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. خصوصاً آج ہمارے بزرگ استاذ الاساتذہ رائیونڈ کے مدرسے کے استاذ حدیث رائیونڈ کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہوا ہے. پوری زندگی دین کی دعوت میں خدمت میں گزری. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک حضرت کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. مزید جتنے بزرگ اکابرین اساتذہ مشائخ موجود ہیں اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے. اللہ پاک ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.